سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا جس میں ہم جانیں گے کہ جمعہ کا خاص عمل کیا ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں کہ یہاں کوئی آنے والا ایسا نہیں ہے جو جانے والا نہ ہو۔ جو بھی یہاں پر آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن یہاں سے ضرور جائے گا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس جگہ امت مسلمہ ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو سمجھنے کے اندر کوتاہی برتی، اور دنیا کو انسان نے اپنی زندگی کی مستقل رہائش گاہ تصور کر لیا۔ اگر آدمی مرنے والے کے مرنے پر وہ کلمہ جو اس کے انتقال پر کہا جاتا ہے، اگر اس کلمے پر ہی غور کر لے اور اس کے معنی کو سمجھ لے تو پھر کبھی وہ اس دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم خبر سن کر فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جس کے انتقال پر ہم یہ جملہ کہتے ہیں، یہ صرف اسی کے لیے اللہ کی طرف جانا نہیں ہے بلکہ ہم خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ بھی لوٹ کر اللہ کی طرف گیا اور ہم بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب بسم اللہ کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی اور مطلب ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ اولیاء کرام دنیا کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دنیا کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ صحابہ کرام اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر انہوں نے عمل کیا۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں یہ دنیا ہے کیا، اس دنیا میں اللہ نے ہم کو کیوں بھیجا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ یاد رکھیں، پہلا تصور ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہم یہاں پر نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے ہم یہاں سے جا سکیں گے۔ ہم یہاں آئے بھی ہیں خدا کی مرضی سے اور جائیں گے بھی تو خدا کی مرضی سے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور یہ دنیا کو کیوں پیدا کیا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے کانسیپٹ کو سمجھ سکیں، مقصد کو سمجھ سکیں اور پھر اسی طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے زندگی اور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کس نے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے۔ اسی نے موت کو بھی پیدا کیا اور اسی نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ یہاں موت کا تذکرہ اللہ نے پہلے پیدا فرمایا اور زندگی کا تذکرہ اللہ نے بعد میں پیدا فرمایا۔
پہلے یاد رکھیں کہ اللہ نے پہلے موت کو پیدا فرمائی پھر زندگی کو پیدا فرمائی، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، میں نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم مار دیے جاؤ گے، ثم یحییکم، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو پہلے اللہ نے موت کو پیدا کیا، پھر اللہ نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ موت کا تذکرہ پہلے کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ بندہ یہ تصور کرے کہ میں یہاں پر پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ پہلا تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، پہلی بات تو کہ اس زمین پر ہم پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جیسے سب جا رہے ہیں ایسے ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ جب یہ سوال ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تو اب جہاں جانا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور بتایا کہ میں نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں جانچیں۔ پتہ چلا ہم ایگزام ہال کے اندر ہیں۔ اس دنیا میں ہماری پیدائش ہمارے امتحان کے لیے ہوئی ہے، اور ہمارا کیا امتحان ہے؟ ایُّکُمْ احسن عملا، تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ ایگزام ہال کے اندر بیٹھتا ہے تو ایگزام ہال کے اندر اس کی جانچ ہوتی ہے، اس کے سامنے پرچے دیے جاتے ہیں، اسے ٹائم دیا جاتا ہے کہ 3 گھنٹے میں تمہیں پیپر کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بچے کو ایگزام ہال کے اندر 3 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، اور 3 گھنٹے جیسے ہی مکمل ہوتے ہیں کہ فوراً اس سے پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ اگر وہ کہے سر 1 منٹ دے دیجئے تو اسے 1 منٹ بھی نہیں دیا جاتا، اور کہہ دیا جاتا ہے ٹائم از اوور، جتنا ٹائم تم کو دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بس اسی طریقے سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم ایگزام ہال کے اندر ہیں، اور ہمارا رزلٹ کبھی اسکول کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے آج ایس ایس سی کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہوگا، اسی طریقے سے ابھی کچھ دنوں پہلے 12 کا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ تو ایک بچے نے سال بھر کیسے محنت کی اور کتنی محنت کی اور کتنی پڑھائی کی، وہ اس کے رزلٹ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو بھیج کر ہمیں آزمائش میں ڈال دیا کہ یہاں تم ایگزام ہال کے اندر ہو، تم کتنا عمل کرتے ہو، کتنے اچھے عمل تم نے دنیا کے اندر کیے۔ جب مرو گے اور قیامت میں جب تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہیں بتایا جائے گا تم پاس ہوئے یا فیل ہوئے۔ ایک تصور ملا کہ ہم اس دنیا کے اندر امتحان کی جگہ پر ہیں، یہ آزمائش کی جگہ پر ہیں، یہاں قدم قدم پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، چلنے سے لے کر کے بیٹھنے تک، لین دین سے لے کر کے ہر معاملے تک، فیملی کے مسائل سے لے کر پڑوسی کے معاملات تک، ہر جگہ پر ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، ہمیں کویشچن دیا جا رہا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ رب کی مانتے ہیں یا نفس کی مانتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں۔ ان شارٹ اگر میں سمجھاؤں تو یہ 2 الفاظ یاد رکھیے گا، 2 الفاظ اسے نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ چیز کام آئے گی۔ کی جگہ ہے، کیا یاد رکھیں گے بولیے؟ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ دنیا میں امتحان دو، پاس ہو گئے تو آخرت میں انعام ملے گا۔ ہم لوگ دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب چکے کہ ہمیں آخرت کی فکر ذہن سے نکل گئی، اور ہم نے دنیا کو کیا سمجھا؟ عیش موج کی جگہ، لہو و لعب کی جگہ، کھیل کود کی جگہ، موج مستی کی جگہ نہیں۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے
اور تمہیں پیدا کیا ہے تو ہم تم کو ایگزام لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ تو ہم تو امتحان میں ہیں۔ ایک صحابی رسول، بلکہ صحابہ کی ایک جماعت کے قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ زور سے ہنس رہے ہیں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم قبر کے سوالات سے گزر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پل صراط سے گزر چکے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ کہا نہیں۔ کہا حیرت کی بات ہے، جس کے سر پر اتنا ٹینشن ہو وہ اتنا ہنسے؟ جس کے سر پر اتنا ٹینشن ہو وہ اتنا ہنسے؟ آپ ذرا سوچئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ اب اس دنیا میں امتحان کن کن چیزوں سے ہوگا؟ پہلے ایگزام کو سمجھیں آپ، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اللہ آزمائے گا، اور کوئی یہ سوچے میرا امتحان نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، امتحان ہوگا۔ اور کن چیزوں سے امتحان ہوگا، کیا کویشچن ہیں، یہ بھی اللہ نے واضح طور پر قرآن مقدس میں فرما دیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ پتہ چلا یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ من الخوف، تھوڑے سے خوف سے تم پر خوف مسلط کر دیا جائے گا، تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا کر دیا جائے گا، تمہارے دل کے اندر روب و دبدبے پیدا کر دیے جائیں گے، تمہارے دل کے اندر مختلف قسم کے خوف پیدا کر دیے جائیں گے، اور یہ خوف تھوڑا سا ہی ہوگا، ایسا نہیں کہ اتنا خوف آ جائے کہ آدمی مر جائے، نہیں، تھوڑے سے خوف کے ذریعے۔ تو پہلا امتحان ہوگا خوف سے، اور وہ بھی تھوڑے سے خوف سے۔ پھر دوسرا امتحان والجوع، اور تھوڑی سی بھوک سے، غذا کی قلت پڑ جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہوگا، اس طریقے کا معاملہ، تھوڑی سی بھوک سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے، آزمائیں گے تمہیں کہ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیشن کا دور، مہنگائی کے بڑھنے کا دور، اجناس کی قلت کا دور، اس سے پہلے بھی زمانے کے اندر بہت مرتبہ آیا اور بہت مرتبہ گزر گیا۔ تو یہ آئے گا زندگی میں، کبھی آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوگا، کبھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ عز و جل آزمائے گا، دے کر کے بھی آزمائے گا، لے کر کے بھی آزمائے گا۔ اس نے کہا ہے میں تمہارا امتحان ضرور لوں گا۔ میں ایسے بہت سارے انسانوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک زمانے میں بہت کچھ تھا۔ ابھی تازہ ترین ریسنٹلی میں ایک بچے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، جس کی منتھلی ارننگ لاکھوں روپے کی تھی، ابھی کچھ دنوں پہلے اس کے پاس ٹیکسی کے پیسے بھی نہیں تھے، اور زیادہ نہیں، 120 روپیہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اس طرح سے اس کی حالت خراب ہے۔ اور ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا جن کی زندگی میں ان کے پاس گھر کا کرایہ دینے کو نہیں تھا، آج ان کے کتنے مکانات ہیں ان کو خود کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ آزماتا ہے۔ تو انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، تو جس طرح وہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، بھوک کے ذریعے آزمائے گا۔ والجوع ونقص من الاموال، اور مال کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔
مال کے نقصان کے ذریعے. اس لیے آپ دیکھیں انسان جب بہت کماتا ہے تو کسی کو نہیں بتاتا، لیکن تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو ساری کائنات کو اس کی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ بھائی خسارے میں چل رہے ہیں. تو یہ امتحان ہوگا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تھوڑے سے مال کے نقصان کے ذریعے وہ آزمائے گا. وَالْأَنفُسِ، اور بیماری دے کر آزمائے گا، جان میں آزمائے گا، مختلف قسم کی تکلیفیں دے کر کے آزمائے گا جسم کے اندر، اپنی جان کے اندر انسان کی. والثمرات، اور اولاد کے ذریعے آزمائے گا. یہ چند چیزیں امتحان کی قرآن نے بتا دیں کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے. اور امتحان میں کون کامیاب؟ اب اس کو سمجھ لیجئے. اس دنیا کے دارالابتلاء کے اندر اگر کسی نے مصیبتوں میں، بہت غور سے سنیے گا جو آج چل رہا ہے، میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ جو مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ اپنے مصائب کی وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں اور مصائب کا علاج بھی جاننا چاہتے ہیں، اور جب استخارہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ان پر کسی نے سحر کر دیا ہے، کسی کی نظر بد لگ گئی ہے. اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. اور جادو کا سسٹم اس وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے، بہت تیزی سے چل رہا ہے. آدمی کسی کا اچھا نہیں دیکھ سکتا اور اس پر جادو کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پرابلم کے سولوشن کے لیے ایسے بابا اور تانترک کو پکڑتا ہے جو ان کے پرابلم کو سولو کر دے، اور وہ حرام چیزوں کے ذریعے اس کا علاج اور حرام کام کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی ساری چیزوں کے کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشبو بھی منع فرما دی گئی ہے کہ اسے نصیب نہیں ہوگی. ایسی ساری چیزوں کے کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشبو بھی منع فرما دی گئی ہے کہ اسے نصیب نہیں ہوگی. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ امتحان آئے تو دو چیزیں ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر یہ امتحان، یہ آزمائش تمہیں خدا سے قریب کر دے تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ عز و جل تمہارے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے. اور اگر یہ آزمائش تمہیں خدا سے دور کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اس لیے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو امتحان کے دور کے اندر اپنے رب سے قریب ہو جاتے ہیں، مسجد سے قریب ہو جاتے ہیں، پریشانی اس کی نجات کے لیے ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رب قدیر جل جلالہ کی طرف سے انعام ہی کو تصور کر لینا چاہیے کہ اس طریقے سے پروردگار اس کی خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین آپ سے درخواست اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، کیونکہ ایک اسلامک چینل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.